سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آزاد سیاست میں ہوں آپ کی ہوسٹ ملیحہ خان۔ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے اس میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ بشریٰ بی بی کی جو پوزیشن ہے وہ تھوڑی انسٹیبل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ آبویسلی سزا بھی ہو گئی ہے، تو اب ان کی پوزیشن کہاں ہے، کیسی ہے اور کہاں لائے کرتی ہیں، وہ اس پہ ڈسکس کریں گے۔ دوسرا یہ کہ ٹرمپ کی حلف برداری ہو چکی ہے۔ اب ٹرمپ کی حلف برداری کے بعد پی ٹی آئی والوں کو جو لگتا تھا کہ کچھ آسانیاں ہو جائیں گی اور ان کی پارٹی کے لیے کچھ بہتری آئے گی ان کی پارٹی میں، کیا بہتری آئے گی یا نہیں آئے گی، یا اس سے کوئی فرق بھی پڑے گا یا نہیں پڑے گا، یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ اور تیسرا یہ کہ عمران خان کو 14 سال کی سزا ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی رد عمل خاص سامنے نہیں آیا۔ وہ کیوں سامنے نہیں آیا، اور یا پھر ان کی کوئی پلاننگ چل رہی ہے اپنی، یا کچھ اس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں جو ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں، وہ کچھ ٹائم کے بعد سامنے آنے والی ہیں۔ ان سب چیزوں پہ ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ حماد حسن صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ملیحہ، کیسے مزاج؟ زبردست، آپ بتائیں کیسے ہیں؟ شکر ہے اللہ کا۔ آپ ابھی اسمبلی سے آ رہے ہیں ویسے تو آئی نو، لیکن خبریں تو کچھ اور ہی ویسے بتا رہی ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں سب سے پہلے تو یہ حماد صاحب کہ بشریٰ بی بی کو سزا تو ہو ہی گئی ہے، بٹ اسٹل ابھی ان کی پوزیشن کیا ہے، کہاں لائے کرتی ہیں ابھی وہ؟ دیکھیے یہ سزا تو ایکسپیکٹڈ تھی، ہاں، لیکن وہ جو میں تقریباً 1 مہینے سے کہہ رہا تھا کہ بشریٰ بی بی کے ساتھ کہیں نہ کہیں معاملات چل رہے ہیں، اور وہ بشریٰ بی بی کے ساتھ چل رہے ہیں، اور بشریٰ بی بی قدر دانائی کے ساتھ ان معاملات کو دیکھ رہی ہے۔ وہ معاملات میرے معلومات کے مطابق ابھی نہیں ٹوٹے، اب بھی کہیں نہ کہیں رابطہ ہے، کنیکشن جو ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بشریٰ بی بی کو جن بنیادی چیزوں کی ضرورت تھی جیل میں، یعنی سردی ہے، ہیٹر اور اس طرح کی چیزیں پہنچا دی گئی ہیں، فراہم کر دی گئی۔ تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کنیکشن ہے اس کی وجہ سے ان کو تھوڑا سا اب ذرا ہم ڈائنامکس کو دیکھتے ہیں، ریالٹیز جو ہے ان کو جج کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ ایک ماں بھی ہے، ان کے بچے بھی ہیں، بیٹے ہیں، بیٹی ہیں، اور ہر ماں کو پریشانی ہوتی ہے بچوں کے حوالے سے، بچوں کو بھی ہوتی ہے۔ تو جو میرے انفارمیشن ہے تو بچوں کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے، ٹیلی فونیکلی، مطلب 1-2 مرتبہ رابطہ بھی ہوا ہے۔ چلو اچھی بات ہے، اس پہ ہم تنقید نہیں کرتے، ہمیں انسانی حوالے سے فلیکسیبلٹی تو ٹھیک ہے، وہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ بالکل، اس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ بشریٰ بی بی کے ساتھ جو معاملات چل رہے تھے وہ اب بھی کنٹینیو ہیں، یعنی سزا سنائے جانے کے بعد۔ یہ تو ویسے بڑی حیرت کی بات ہے حماد صاحب، لیکن اس میں اتنی حیرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ابھی کیس نے اپیل میں بھی آنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو ابھی بہت سارے پتے ہیں، مطلب پی ٹی آئی اتنی بھی پسپا نہیں ہوئی جتنی دکھائی دے رہی ہے، یعنی ابھی ان کے پاس راستے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ سزا بھی لوگ کہے کہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ یا جوڈیشری یا یہ، میں جہاں تک سمجھتا ہوں سب سے زیادہ رول اس میں ان وکلاء کا ہے جنہوں نے عمران خان سے پیسے تو بٹورے لیکن اور ان کے لیے کام کوئی نہیں کیا۔ ان کا کردار سب سے زیادہ خراب ہے اس حوالے سے۔ انہوں نے اور مطلب ایک ممبر قومی اسمبلی ہے، بڑے وکیل ہیں، میرے معلومات کے مطابق انہوں نے کروڑوں میں فیس بھی لی ہے، اور دوسروں نے بھی لیے، بڑے وکلاء ہیں، ظاہر سی بات ہے، اور انہوں نے کیس پر توجہ نہیں دی۔ حالانکہ کیس بہت حد تک واضح بھی تھا، یعنی 190 ملین گپلا وپلا یہ ہوا تھا، لیکن اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو بشریٰ بی بی کے ساتھ معاملات کنٹینیو، یعنی بشریٰ پر اعتماد اب بھی ہے۔ اچھا، چونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ قدر اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا حماد صاحب کہ بشریٰ بی بی کی پوزیشن عمران خان سے تھوڑی بہتر ہے۔ بہتر ہے، بالکل بہتر ہے، اور اس لیے بہتر ہے
لیڈر عمران خان ہیں، لیکن بشرا بی بی نے معاملات کو دانائی کے ساتھ ٹریکل کیا، یعنی وہ سمجھداری کے ساتھ اس نے سمجھداری دکھائی بہت سی، یعنی بہت سے معاملات میں، یعنی جس طرح میں نے کہا تھا کہ وہ اب سوشل میڈیا پر گالم گلوچ اور یوٹیوبر اس کی مخالف ہے، اس نے کہا کہ اب تو ہم ایک مضبوط جماعت بن کر ابھرے ہیں، پختونخوا میں ہماری حکومت ہے، قومی اسمبلی میں 100 کے قریب ہمارے ایم این ایز ہے، پنجاب میں ایک بڑی تعداد میں ایم پی ایز ہمارے ساتھ ہیں، تو کہتے ہیں کہ ایک پاپولر جماعت کو اس گالم گلوچ کی ضرورت کیا ہے، تو دیکھیں ایک ریئلسٹک اپروچ ہے ان کا، تو اس طرح اس نے تمام معاملات میں دانائی دکھائی ہے اور ان پر اعتماد بحال ہے، تو ان کو کوئی زیادہ پریشانی جیل کے اندر نہیں ہے، لیکن آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ معاملات کس سمت میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ شاید بشرا بی بی کے لیے کچھ تھوڑی بہت چیزیں بہتر ہو جائیں. مجھے لگتا ہے کہ بشرا کو ریلیف مل جائے گا شاید. عمران خان کے حوالے سے اگر بشرا، دیکھیں لوگ بشرا کو جتنا طاقتور سمجھتے ہیں نا، وہ اتنی طاقتور ہے نہیں، یعنی ان کی بہت سی باتوں پر عمل نہیں ہوتا، اگر عمل ہوتا تو پھر یہ صورتحال نہ بنتی. جو اچھا اس کے علاوہ یہ بتائیں، خیبر پختونخوا سے علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ تو کافی خوش ہوں گے بشرا بی بی کے اندر جانے سے، بیکاز ان دونوں کی تو ہمیں پتہ ہی ہے کیا چل رہا تھا، تو وہاں پہ بھی تو کچھ نہ کچھ، وہاں پہ سکون کا سما ہے بھی. اب شرارتی سوال پوچھ رہی ہے، میں سمجھ گیا. وہ کل مرتضیٰ سولنگی صاحب نے میرے خیال میں ہم لوگ بات کر رہے تھے، کہا بھی تھا کہ گنڈا پور صاحب نہ جج ہیں نہ کوئی اور عدالت ہیں. یا دیکھیں گنڈاپور صاحب کو بہرحال ایک ریلیف تو مل گیا ہے اس حوالے سے، اور 2-3 بیوروکریٹس کی پوسٹنگ بھی ہو سکتی ہے چند دنوں میں، ٹھیک ہے، اہم بیوروکریٹس کی. اور یہ وہی بیوروکریٹس ہیں جو بشرا بی بی کے کہنے پر تعینات کیے گئے تھے، یعنی انہوں نے کہیں سے بشرا بی بی کو شاید کسی نے کہا ہو، یا وہ کیونکہ وہ ظاہر نہیں ہے تو اس لیے وہ واپس ان کو زیادہ نہیں جانتی. تو جو میری خبر ہے وہ یہ ہے کہ ان بیوروکریٹس کے حوالے سے جن کو انہوں نے ہائر کیا تھا، گنڈاپور صاحب نے ایک افسر کو بلایا اور کہا کہ یہ نہیں کہا کہ واپس کرے، لیکن ان کے حوالے سے کچھ معلومات لیے. تو جب انہوں نے معلومات لی ہے ان بیوروکریٹس کی، اور یہ وہی ہے جن کی میں کئی مہینے پہلے نشاندہی کر چکا تھا کہ بشرا بی بی کے کہنے پر ان کو تعینات کیا گیا ہے. جب وہ تعینات ہوئے تو وہ بڑے سٹرانگ پوزیشن پہ تھے. اب کل گنڈاپور صاحب نے ایک افسر کو بلایا اور انہی اسپیسیفک ان بیوروکریٹس کے حوالے سے کچھ معلومات لی. تو میں یہ سوچ رہا ہوں، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ شاید ان کو ان پوسٹنگ سے ہٹا دیا جائے، کیونکہ یہ بشرا بی بی کے لوگ تھے. لیکن تو آپ اپنا غصہ کہیں تو اتاریں گے نا، کہیں تو اتاریں گے، لیکن دیکھتے ہیں کہ جب وہ ہٹائیں گے تو پھر ہم اس پہ بات کریں گے. لیکن ایک دوسرا چانس بھی ہے، شاید مشال یوسف زئی کو کوئی عہدہ دیا جائے. اچھا، مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ مشال کے حوالے سے اگر مشال کو عہدہ دیا گیا تو پھر ان بیوروکریٹس کو نہیں ہٹایا جائے گا، لیکن اگر انہیں عہدہ نہیں دیا گیا تو پھر ان کو ہٹایا جائے گا. تو پھر اس بات کو تقویت مل جائے گی کہ علی امین گنڈاپور بشرا کے منظر سے ہٹنے کے بعد طاقتور ہو گئے ہیں، اور ان کے درمیان جو کنفلکٹ کی نشاندہی میں نے کی اور یہ ہو بھی سکتا ہے، وہ مبنی بر حقیقت تھی. ہاں ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا. سو اس کے علاوہ پی ٹی آئی کو اور عمران خان سب کو بڑا بے صبری سے انتظار تھا کہ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنا عہدہ سنبھال لیں، اور مطلب ان کا جو تھا کل کا، سو وہ ہو گیا، ساری چیزیں ہو گئیں، ٹھیک ہے. ہاں ان کو امید تھی، ظاہر ہے، تو وہ امیدوں پہ پانی پھرے گا ابھی. اب کیا ہوگا؟ دیکھیں میں نے رات ایک ٹی وی شو میں بھی اس حوالے سے بات کی تھی کہ ٹرمپ نے جو پہلی تقریر کی تو انہوں نے طالبان کے حوالے سے، دہشت گردوں کے حوالے سے انتہائی سخت موقف اپنایا. وہ تو ہمیشہ ہی کرتے ہیں ویسے، لیکن ہم تو اس کے جسچر کو دیکھیں گے نا کہ نتائج کیا نکل سکتے ہیں. انہوں نے موقف انتہائی سخت اپنایا، اور یہاں تک کہا کہ وہاں جو ہمارا اسلحہ رہ گیا ہے ہم اس اسلحے کو بھی واپس لائیں گے. پتہ نہیں وہ اسلحہ اب کہاں سے لائیں گے، کیونکہ وہ اسلحہ تو پشاور کے کارخانوں مارکیٹ میں سالوں تک بکتا رہا،
اور وہ جو فوجی وہاں پہ اپنے شوز اور اپنے دوسرے ایکوپمنٹس اور گھر کے سامان اور وہ سب کو چھوڑ چکے تھے. وہ بھی پشاور کے کارخانوں مارکیٹ میں ایک مشہور جگہ ہے ستارہ مارکیٹ, وہاں پر وہ اس کی بہت بڑی مارکیٹ ہوا کرتی تھی, وہ تو کب کا ختم ہو چکا ہے. اب آپ اس مارکیٹ میں جائیں تو دکاندار آپ سے کہتے ہیں کہ وہ چیزیں تو اب دستیاب نہیں ہے, تو پتہ نہیں کہ وہ کون سا اسلحہ لے کر جائیں گے. لیکن چلے ہم اس پر بات کرتے ہیں. اگر طالبان کے حوالے سے ان کا موقف انتہائی سخت سامنے آیا ہے تو پھر ہمیں اپنے لوکل پوزیشن کو دیکھنا چاہیے, ڈائنامکس کو دیکھنا چاہیے کہ طالبان کے زیادہ نزدیک, زیادہ قربت اور زیادہ ہمدرد جماعت کون سی ہے, اور طالبان کے حوالے سے بھی اسی طرح کا رد عمل ہے. جس طرح یہاں سے یعنی عمران خان نے کہا تھا کہ طالبان کو دفتر بنا کے دے, اور ان کا رویہ بہت نرم رہا طالبان کے حوالے سے. پھر طالبان کے جو جنرال مبین تھے وہ ٹک ٹاکر, وہ تو باقاعدہ عمران خان کی کمپین چلاتے رہے. تو یہ دونوں تو ایک الگ منظرنامہ ہے. تو اگر طالبان کے حوالے سے موقف سخت ہے تو انڈائریکٹلی پھر انڈائریکٹلی تو پی ٹی آئی کے لیے مجھے کوئی خوشخبری دکھائی نہیں دے رہی ہے. تو پی ٹی آئی کے سارے جو امیدیں تھیں ان پہ پانی پھر گیا, مطلب یہ تو کلیئرٹی نہیں ہے. یہ تو ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. لیکن جو جسچر ہم ریڈ کر رہے ہیں اس سے ایسے لگتا ہے کہ طالبان یا ان کے ہمدرد, یعنی جس کو ٹارگٹ کرتے ہیں نا, پھر ان کے ہمدردوں کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں. تو جو طالبان اور ان کے ہمدرد, تو ان کے ہمدرد تو ہم پیپلز پارٹی یا ایم پی کو نہیں کہہ سکتے. وہ کہتے ہیں نا دشمن کا جو دوست ہوتا ہے وہ دشمنی ہوتا ہے, وہی دشمنی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے علاوہ عمران خان کو 14 سال کی سزا ہوگی اور کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. مطلب حیرت کی بات ہے. یہ بہت حیرت انگیز ہے, بہت سرپرائزنگ ہے, کیونکہ ہماری تاریخ ایسی ہے نہیں. یہ دیکھیں 77 میں بھٹو صاحب پہ جب جنرل ضیاء نے کو کیا تو بڑی دلیر ریزسٹنس دکھائی پیپلز پارٹی کے ورکروں نے. اس سے پہلے اے این پی جو ایک زمانے میں خدائی خدمتگار تحریک ہوا کرتی تھی, ان کے کارکنوں کو پھانسیاں ہوئی, جلاوطنیاں ہوئی, 20 سال قید ہوئی, کیا کچھ نہیں ہوا. انتہائی سختیاں انہوں نے برداشت کی, ریزسٹنس دکھائی تھی. پیپلز پارٹی کے جیالوں نے پھر ریزسٹنس دکھائی, پھر ایم آر ڈی تحریک میں, پھر جب مشرف نے کو کیا اے آر ڈی بنی تو وہاں پہ سیاسی کارکنوں نے بڑی مزاحمت دکھائی. نواز شریف لندن سے مریم کے ساتھ واپس آئے اور لاہور ایئرپورٹ اترے تو ایک ہی رات میں 15-20 ہزار کے قریب کارکن گرفتار ہوئے تھے. تو یعنی یہ تاریخ بڑی دلیر تاریخ ہے, لیکن یہاں کچھ نہیں ہوا. وہی تو یہاں پہ تو یعنی کچھ بھی دکھائی نہیں دیا. ایک ویڈیو میں نے دیکھی جو پشاور کے صدر جو ہیں پشاور ڈسٹرکٹ کے عرفان سلیم, یہ بہت اچھے ورکر ہیں پی ٹی آئی کے, اور ان کو غالباً سینٹ کے لیے بھی نامزد کیا ہے پی ٹی آئی نے. یہ بہت جینون ورکر ہے. عرفان سلیم کے ساتھ 150 لوگ تھے اور کوئی ریلی نکال رہے تھے, کوئی نعرے لگا رہے تھے. ایک کراچی میں علیم عادل شیخ اس طرح کے ایک کمرے میں بیٹھے ہیں, 7-8 لوگ ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں. اور ایک پنڈی میں سیمابیہ طاہر کے ساتھ کوئی 70-80 لوگ تھے, انہوں نے ایک ریلی نکالی. لیکن اس کے علاوہ کوئی ریلی دکھائی نہیں دی. ابھی تھوڑی دیر پہلے اسمبلی میں عاطف خان جو ان کے ایم این اے ہیں مردان سے, تو ان سے میری بات ہو رہی تھی, تو میں نے پوچھا بھی کہ کوئی ریزسٹنس نہیں دکھائی, تو انہوں نے بات ادھر ادھر کر لی. تو میں نے کہا ایسے جیسے ان کو پتہ ہی تھا کہ یہی ہوگا. یہ تو ایسی اگر ہوتا بھی نا تو سیاسی کارکنوں اور لیڈروں کی حیثیت سے ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ نکل آتے, کم از کم احتجاج تو کرتے, پرامن احتجاج کرتے. یہ سیاست کا حسن ہے. تو عاطف خان نے بھی بات ادھر ادھر کر لی. تو میں نے جاتے جاتے کہا کہ عاطف خان صاحب آپ اسد کیسر, یہ تمام کے تمام, عمر ایوب اسمبلی میں کل اتنا ہنگامہ کر رہے تھے, چند کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا حلقہ ہے ہری پور. ان کے 2 بھائی بھی صوبائی اسمبلی میں بھی ہے, کزنز ہیں. وہ اپنے قریبی حلقے میں بھی نہیں گئے
اور پختونخوا کا ایک بھی لیڈر اپنے حلقے میں. اگر یہ جاتے تو یہ لوگوں کو نکالتے, احتجاج کرتے, ریکارڈ پہ لاتے سب کچھ. یہ اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہیں, علی امین گنڈاپور اپنے ڈیرہ اسماعیل خان نہیں گئے, ایک بھی لیڈر اپنے حلقے میں نہیں گیا. تو جب لیڈر اپنے حلقے میں نہیں جائے گا تو پھر نکلے گا کون؟ تو کم از کم پی ٹی آئی نے لیکن ایسا کیوں کیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے ان کے لیڈرز نے؟ پی ٹی آئی کے ہاتھ سے میرے خیال میں احتجاج کی طاقت نکل گئی. اب ان کے پاس احتجاج کی طاقت نہیں رہی. اچھا, ایک تو ان کے رہنماؤں میں بھی وہ دم خم نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں سے کارکنوں کو لاتے, انہیں چھوڑ جاتے, وہ جیلوں میں جاتے اور یہ واپس بھاگ جاتے. اب ان کے اندر احتجاج کی قوت نہیں رہی. اب ان کے پاس صرف ایک قوت رہی ہے, وہ ہے سوشل میڈیا. اور میں آپ کو یہ خبر دوں, سوشل میڈیا پہ کافی چیزیں چل رہی ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو دوسری سمت ہے نا, وہ جو سارے ہمارے فرحان ورک صاحب ہیں, عارش شہزاد ہیں, اطہر سلیم, یہ اس طرح کے لوگ, دیکھیں انہوں نے بھی بہت پیچھے دھکیل دیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں سوشل میڈیا کی طاقت بھی یہ دوسرا گروپ چھین لیں گے ان سے. اچھا, مجھے ایسے محسوس یعنی اور جہاں تک بات ہے پی ٹی آئی اور سوشل میڈیا, تو یہ دونوں تو پکے ساتھی ہیں. اگر سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی سب نہ کرے تو پھر تو اس کے بغیر کچھ ہے ہی نہیں. وہ لیکن وہ دوسرا گروپ بہت حد تک حاوی ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں جو بھی یہ فیک نیوز دیتے ہیں نا, وہ فوری طور پر اس کو پکڑ لیتے ہیں. ابھی تک کوئی نکل نہیں سکا. احمد نورانی کی سٹوری آئی کہ سپریم کورٹ کو پیسے بھیجنے تھے. کل ایک صحافی, غالباً حمزہ اظہر ان کا نام ہے, انہوں نے وہ ساری ای میل نکال کر سامنے رکھ دی کہ جھوٹے. یعنی احمد نورانی کی سٹوری کو چند گھنٹوں کے اندر اسی طرح اڑا دیا جس طرح میں نے وہ سینکڑوں لاشوں کو اسی رات اڑا, یاد ہے نا. تو اب نہیں چھوڑتے, اب مشکل ہے. وہ بھی اب اسمارٹ ہوتے جا رہے ہیں نا, پہلے وہ تھوڑے سے وہ بڑے اسمارٹ ہیں, بڑے تیز ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہو گیا, چلیں. سو زبردست. اب دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں کس طرح چلتی ہیں, اور آف کورس ہمیں آگے ٹائم کے ساتھ ہی پتہ لگے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. ٹرمپ کی چیزیں بھی, پھر بشا بی بی کا کچھ دن گزریں گے تو سمجھ آئے گی اصل میں کہ جو فلیکسیبلٹی تھی وہ واقعی تھی یا پھر وہ صرف فار دا ٹائم بینگ چل رہا تھا. سو تھینک یو سو ویری مچ حماد صاحب آپ کے وقت کا. اینڈ پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے, انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.